الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین. معزز و مکرم ناظرین ذی قدر، خانقاہ صدیقیہ فیصل آباد سے آپ کا ادنا دوست، ادنا خادم محمد عدیل یوسف صدیقی، خادم دربار عالیہ نیریاں شریف، حاضر خدمت ہے اور قلب کی گہرائیوں سے تاجدار صداقت، کشتہ عشق رسالت، یار غارو یار مزار، جانشین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. میں آپ تمام ناظرین کو آج کی اس خوبصورت محفل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرہ نور سے، تذکرہ مبارک سے، تذکرہ مقدس سے اپنی اور آپ کی خالی جھولیاں رحمتوں سے مالا مال کرنے کی، سعی جمیل کرنے کا اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پیارے ہمایوں صدیقی صاحب اور محسن خان صدیقی صاحب، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سب جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی مالی سرکار اور نگین فاطمہ شہزادی صاحبہ. اسی طرح اسمارہ باجی کراچی سے ملک اسامہ بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پیارے رضوان صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج وہ دن ہے جب ایک محبوب محبوب سے ملا، ایک محب محبوب سے ملا. وہ محب کون ہیں؟ جو ساری کائنات کے عظیم وجود ہیں، جو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے سرخیل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں یہ فرمایا، اسلام پر جس قدر محسنوں کے احسان ہیں سب کے بدلے اتار دیے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر احسانات کا بدلہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین اپنے شان کریمی سے عطا فرمائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ کا ادب سکھایا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دستور سکھائے بتلائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق رسول ہیں. اللہ رب العالمین نے جن کے متعلق قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، اذ ہما فی الغار، غار میں، اور کہا کہ اے پیارے حبیب مکرم علیہ السلام، آپ اپنے صاحب اور اپنے رفیق یعنی حضرت ابو بکر صدیق سے کہہ دیجئے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. معزز و مکرم خواتین و حضرات، جس طرح اللہ رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے،
سند جاری کر دی کہ اے محبوب، ہم جس طرح آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے صحابی حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی ہیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واحد وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے نص قطعی سے ثابت ہے۔ اتنی شانیں، اتنی عظمتیں، اتنی رفعتیں، اتنی با کمال ہستی کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے اندر 360 خلق کی صورتوں میں سے ایک صورت بھی ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو 360 خلق کی صورتیں ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک صورت ابو بکر میں بھی موجود ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 360 جو خلق کی صورتیں ہیں جن میں سے ایک کسی کے پاس ہوئی تو وہ داخل جنت ہوگا، وہ ساری کی ساری ہے پیارے صدیق اکبر آپ کے وجود میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ 10,000 مرتبہ درود و سلام تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کے ممبر پیارے محترم سعید صدیقی صاحب نے پیش کیا۔ 10,000 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 50 مرتبہ درود تاج ہمارے معلمہ جی نے پیش کیا۔ خدا قبولیت اور اس کے بدل اپنے رحمتوں سے محبوبیت نصیب فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیارے بابر حفیظ نقشبندی بھائی ڈاکٹر عبدالحفیظ نقشبندی صاحب قبلہ، ماں جی سرکار، میرے ہم سفر، مجھ سے بہتر تمام خواتین و حضرات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے۔ ماشاءاللہ پیارے زاہد علی نقشبندی صدار سے شریک بزم ہوئے۔ میرے یہ پیارے دوست ہیں، پیارے پیر بھائی ہیں، یہ شروع سے ہی حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے والہانہ عقیدت، اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں میرا دوست بنا کے رکھا ہوا ہے۔ بڑے پیارے ساتھی ہیں پیارے زاہد صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مرشد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے والی ہستی جناب نگین فاطمہ شہزادی صاحبہ نے 1,00,000 مرتبہ درود پاک آج کی بزم میں شامل کیا، مرحبا۔ اسی طرح ماجی سرکار کی طرف سے 10,000 مرتبہ اور حضور ڈاکٹر عبدالحفیظ نقشبندی صاحب کی طرف سے لاتعداد مرتبہ درود پاک کا تحفہ کونین کے سلطان سید انس و جاں کائنات کی جان صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش ہوا۔ اللہ آپ تمام درود پاک پڑھنے والوں کو دنیا کی اور آخرت کی خیرات اور بلائیاں اور بہار نصیب فرمائے، سب کے دنیا و آخرت کے معاملات میں اللہ اپنی مدد و نصرت نصیب فرمائے۔ حضور پرنور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیش ہوئے تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما نبی الانبیاء علیہ السلام سے ایک گزارش کرتی ہیں، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھنا ہوا گوشت تناول فرما کے آئے اور آپ کے لیے تو لائے ہی نہیں۔ تو نبی الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، سبحان اللہ، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، قربان جائیں ان پاک بیبیوں پر، پاک ہستیوں پر، ان مقدس نفوس پر ساری کائنات قربان کر دی جائے، حق ادا نہیں ہوتا، جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے کونین کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیکھے، ان کی صحبت میں رہے، درجہ صحابیت کا نور نصیب ہوا، عظمتوں کے تاج سروں پر پہنے، اور حشر میں بھی یہی عظمتوں کے تاج پہنے ہوئے کائنات کے رہبر و رہنما نظر آئیں گے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، حضرت ابوبکر بھنا ہوا گوشت کھا کے آئیں اور اپنے محبوب نبی کے لیے نہ لائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، عرض کی یا حبیب اللہ، میں نے محسوس کیا مجھے خوشبو آئی ہے، مجھے بو آئی ہے اس بات کی کہ
آپ کا بھنا ہوا گوشت اور اس کی خوشبو محسوس کر رہی ہوں، مہک آ رہی ہے، تو سرور کائنات نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہم، یہ سن لیجئے میرے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے جو تمہیں بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، یہ بھنا ہوا گوشت تناول نہیں کر کے آئے، بلکہ ان کے سینے میں دھڑکنے والا دل میرے عشق میں جل گیا ہے، وہ مہک آپ محسوس کر رہی ہیں۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ عشق کی جولانی تو ذرا دیکھیے، ماشاءاللہ ہمایوں صدیقی صاحب کی جانب سے رحیم یار خان سے 2000 مرتبہ درود و سلام دو عالم کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ خدا قبولیت بھی دے، اس کی بے شمار بے حد برکات و ثمرات بھی عطا کرے۔ دیکھیں، عاشق عشق کرے اور معشوق محبوب اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اس کا ثمر کیسے دیتے ہیں۔ آؤ دوستو، اللہ کے محبوب سے محبت کرو۔ اللہ کے محبوب منزل ہیں، اللہ کے محبوب کے لیے دوستیاں ہیں، اللہ کے محبوب کے لیے تعلقات ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کا بہترین طریقہ وارفتگی وابستگی کے لیے درود السلام ہی تو ہے۔ اسی لیے ہم نے تحریک اٹھائی کہ درود پڑھو، بے حساب پڑھو، سوشل میڈیا کا نیٹ ورک ہو، تحریر ہو، تقریر ہو، نجی مجلس ہو، خاندانی ماحول ہو، آپ دکان پر تجارت کرتے ہیں، آپ اپنے مقام میں ہیں، آپ کے گلی محلے میں دوست ہیں، خاندان والے دوست ہیں، سب سے گزارش کرتے رہو، خود بھی درود پڑھتے رہو، دعوت کو بھی عام کرتے رہو، تحریک درود پڑھو، بے حساب پڑھو۔ اللہ رب العالمین اس درود و سلام کی برکتوں سے انشاءاللہ میدان معاشر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و اہل بیت کرام کے قدموں میں انشاءاللہ جگہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ نسین خان صاحب مرحبا، کامرہ سے آپ بھی شامل ہوئے، جہاں جہاں سے سنگیان طریقت شامل، سب کو دل و جان کی گہرائی سے اہلا و سہلا مرحبا۔ سب پر خدا اپنی رحمتوں کے دروازے کشادہ فرمائے۔ برادران اسلام، نبی الانبیاء علیہ السلام سے عشق کا کمال دیکھے اور انتہا دیکھیے۔ 22 جمادی الثانی کے پرنور لمحات میں آپ کو وصل محبوب کی یہ خوبصورت تذکرہ نور، تذکرہ مقدس سنا کر حلقہ ذکر و درود و ختم خواجگان کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ یاران محبت و طریقت، تاجدار صداقت، کشتہ عشق رسالت، خلیفہ اول، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے وصال مبارک کا وقت قریب آ گیا۔ وصیت کیا کرتے ہیں، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ پوری انہماک سے سماعت کا اعزاز حاصل کیجئے گا۔ چورا شریف کے خلیفہ مجاز محتشم صوفی محمد علی حسن مجددی نقشبندی مدد اللہ العالی شریف کے بزم ہوئے مرحبا۔ آپ سب سے بھی دعا کی درخواست ہے، قبلہ خلیفہ صاحب سے بھی، آپ کے حکم پر ہم بھی وقت دعا، آپ کے لیے بھی دعا کا نور، دعا کا سرور اور دعا ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ محترم المقام ناظرین ذی قدر، نقشبندیوں کے اس تاجدار نے وصیت فرمائی، سالار نقشبندہ نے، یار غار نے وصیت کیا فرمائی، اور وصیت فرما رہے ہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے، اے پیارے علی المرتضی، جب میرے جسم مبارک سے روح مبارک پرواز کر جائے تو میرے جنازہ مبارک کو، میرے جسم مبارک کو ذرا غور رکھیے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے جو جملے استعمال کیے، میں وہ کرنے سے عاجز ہوں، بس میں اپنی عاجزی کے ساتھ یہ سارے لفظ مبارک کے ساتھ اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ ہم الحمدللہ ادب والوں میں ہیں، ادب سیکھا ہے، ادب پڑھا ہے، ادب ہی زندگی ہے، ادب ہی تابندگی ہے، ادب ہی بقا ہے، ادب ہی قرب ہے، ادب ہی نجات ہے،
अदब ही खुदा की रहमतों की दलील है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं कि मेरे जिस्म मुबारक को, मेरे जनाजा मुबारक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजरा मुबारक के सामने रखा जाए, रोज़ा अनवर के सामने रखा गया तो अर्ज करना कि या हबीब अल्लाह, आपका दोस्त, आपका मुहिब, आपका सिद्दीक आपके कदमों में जगह चाहता है। वसीयत कितनी बड़ी है। कहा अगर दरवाजा आज खुद खुल जाए तो मेरी तदफीन रसूल करीम अलैहिस्सलाम के करीब कर दीजिएगा, और अगर दरवाजा खुद न खुले तो आम मोमिनों के कब्रिस्तान में अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा वहां कर दीजिएगा। हुक्म था, वसीयत थी, जनाजा मुबारका खलीफा अव्वल का, ताजदार सदाकत का। बेशक उम्मुल बरका कह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें सिद्दीकी निस्बत मुयस्सर है। बिहम्दिही ताला तमाम सिलसिले महबूब सिलसिले हैं, तमाम शफाफ नहरें हैं, तमाम दरिया शफाफ हैं। ए सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के सिलसिले में दाखिल ख़वातीनो हजरात, आपको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आपके सिलसिले के बानी हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। इधर ये उम्मत की कश्ती थामे हुए, उधर मुस्तफ़ा के कदमों में महफूज हैं। क्या शान है इस हसीन सिलसिले की। अल्लाह अकबर कबीरा। बरादरान तरीको तो शरीयत दरवाजा खुद खुल गया, अंदर से आवाज आई हबीब को हबीब के दरबार में दाखिल कर दिया जाए। कितना वो हसीन मंजर होगा, फर्श वाले भी देख रहे होंगे, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी होंगे, हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु अन्हु भी होंगे, हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु भी होंगे, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु भी होंगे, तमाम असहाबे किराम अहले बैत उज़्ज़ाम भी होंगे। जब दरवाजा खुद खुला होगा, अंदर से आवाज आई होगी कि हबीब को हबीब के दरबार में दाखिल कर दिया जाए। यूं इस कायनात की, इस उम्मत के अजीम सरदार सालार, सबसे बड़े आशिक रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर पुरनूर, इमामुल अंबिया, शब असरा के दुल्हा, सरवरे सरवरा, सैयदे इंसोजा, फखरे कोनो मका, कासिमे जन्नतो कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में जगह मिली। और आज भी गुंबदे खदरा के साए में जनाबे सिद्दीक उमर महवे आराम है, और कयामत तक ये कुर्ब उन्हें ही मुयस्सर है। ए यारे गार, तेरी अजमतों पर कायनात कुर्बान कि आप यारे गार भी बने और यारे मिजार भी बने हुए हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह, सुब्हानल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन या सय्यिदिना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बरादर तरीक़त मोहतरम जनाब मोहम्मद अमजद नईम सिद्दीकी मानावाला से शरीक बज़्म हुए। वालेकुम अस्सलाम। आप पर और आपके सारे खानदान पर और मानावाला की सारी जमात पर, सब पीर भाइयों पर खुदा रहमतों की तकसीम फरमाए। जितने भी साथी शामिल हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पाक बारगाह में मेरी गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा लंगर, जितनी हैसियत हो, जितनी तौफीक हो, जरूर तकसीम करें। उनके नाम का सिद्दीकी लंगर बांटा जाए, लंगर सिद्दीकिया तकसीम करें ताकि आपके रिस्क में और बरकतें हो। सुबहान अल्लाह। क्या शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। बयां हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का, है यारे गार महबूब खुदा सिद्दीक अकबर का। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी अजमतों पर कायनात कुर्बान। फैज़ान सिद्दीकी जारी रहेगा, फैज़ान सिद्दीकी जारी रहेगा, फैज़ान सिद्दीकी जारी रहेगा। ये खानकाहें, ये इल्म, ये अमल, ये तक़वा, ये तहारत, ये सारे का सारा फैज़ान हजरत अबू बकर सिद्दीक के जरिए उम्मत तक पहुंचा है। आखिरी बात अर्ज करके और आधे खत्म खाजगान की जानिब ले जाना चाहूंगा। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतें देखें, अपने आका की शान देखें। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने जितना नूर मेरे सीने में उतारा, अल्लाह ने जितनी मेहरबानियां मुझे अता की, वो सारी की सारी मैंने हजरत अबू बकर के सीने में दाखिल कर दी हैं। ए हजरत अली, ए हजरत उस्मान, ए हजरत फारूक रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के शेख, ए असहाब के सरदार, ए सिपा सालारे, आशिका,
آپ کی عظمت پہ کائنات قربان۔ جس وقت تے خدمت میں ان کی، جس وقت تے خدمت میں ان کی، بو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت مصطفیٰ کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ شاعری سے بہت زیادہ شغف نہیں، نعتیں سننے کا شوق ہے، پڑھنے کا بھی شوق ہے، لیکن بہت زیادہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے کچھ اشعار یاد نہیں رہتے۔ ابھی معلمہ جی نے لکھا تو میں نے، نگین فاطمہ جی، وہ پڑھ دیا۔ ماجی شاہدہ صدیقی صاحبہ بھی شامل بزم ہے۔ خدا سب پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور مہربانیوں کی تقسیم فرمائے۔ مانا والے اور فیصل آباد والے اور دیگر شہروں والے احمد خواجہ صاحب 11 فروری بروز جمعۃ المبارک جامعہ مسجد مریم، جامعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، گلشن مدینہ کالونی، نڑ والا بنگلہ سے آگے موٹر وے انٹرچینج کے ساتھ، نتھو چک کے ساتھ یہ گلشن مدینہ کالونی منسلک ہے۔ وہاں 11 فروری کو اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، دی سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات میں اعلان کر رہا تھا کہ 11 فروری بروز جمعے کو دن 1:15 بجے انشاءاللہ خطبہ جمعہ شروع ہوگا۔ محفل یوم تاجدار صداقت و عرس مبارک حضور مرشد کریم خواجہ خواجگاں خواجہ پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کی تقریبات شروع ہو جائیں گی۔ نماز جمعہ کے متصل انشاءاللہ محفل تلاوت و نعت اور بیانات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ نماز عصر کے بعد دربار عالیہ معظم آباد شریف کے سجادہ نشین آفتاب طریقت مہتاب شریعت علامہ محمد معظم الحق معظمی دامت برکاتہم القدسیہ کا خطاب